بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن الأحنف بن قیس قال ذهبت لأنصر ابن عم رسول الله فلقيني أبو بكر فقال أين تريد؟ قلت أنصر ابن عم رسول الله قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذ التقى المسلمان بسيفيهما وكلاهما يريد أن يقتل صاحبه فهما على جرف جهنم فإذا قتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه۔ یہ بخاری کی روایت ہے، رقم 6583۔ احنف بن قیس بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور اس مقصد سے نکلا۔ چچا کے بیٹے یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ مراد ہے۔ اس سے یہ متعین ہوا کہ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے کہ جب سیدنا علی کی حکومت قائم ہوئی اور ان کی حکومت کو بہت سے لوگوں نے تسلیم کیا، بعض لوگوں نے تسلیم نہیں کیا۔ اس سے ایک کشمکش برپا ہوئی، یہاں تک کہ جنگ کی نوبت آ گئی، تلواریں بے نام ہو گئیں۔ ان واقعات سے لوگ بالعموم واقف ہیں، یہ اس موقع کو بیان کر رہے ہیں۔ احنف بن قیس کی روایت ہے کہ میں رسول اللہ کے چچا کے بیٹے کی مدد کرنے نکلا تو راستے میں مجھے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ مل گئے، ایک دوسرے صحابی مل گئے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ جہاں لشکر ہیں وہاں میں جب آ کے اپنی خدمات پیش کر دوں، اور اس میں خاص طور پر یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اس کا باعث بھی یہ بنا کہ ایک طرف اللہ کے رسول کے ساتھ یہ تعلق رکھنے والی ایک شخصیت ہے، اس کی حکومت ہے، اس کی حکومت کو چیلنج کر دیا گیا ہے، بہت سے لوگ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو مجھے ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ راستے میں ابو بکرہ مل گئے۔ انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا رسول اللہ کے ام ذات کی مدد کرنے جا رہا ہوں، یعنی چچا کے بیٹے کی مدد کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا لوٹ جاؤ، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کے مقابل ہو جائیں اور دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو دونوں دوزخ کے کنارے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ حدیث انہوں نے سنائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ یہ بڑا سنگین معاملہ ہے، یعنی اگر دو مسلمان لڑنے کے لیے تلوار نکال لیتے ہیں تو فرمایا کہ اس کا شدید اندیشہ ہے کہ دونوں اپنے آپ کو عذاب کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ پھر جب ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخ کی آگ میں جا پڑتے ہیں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ ایک اصول کے طور پر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوگی، انہوں نے یہ اس موقع پر بیان کی۔ اس پر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ قاتل تو ٹھیک ہے لیکن مقتول کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ بھی اپنے حریف کو قتل کرنے کے لیے بیتاب تھا۔ تو یہ بڑی شدید تنبیہ ہے، اس سے گویا بتانا یہ مقصود تھا کہ مسلمانوں کے درمیان یہ نوبت نہیں آنی چاہیے، کسی حال میں بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تلواریں نکل آئیں۔ پوری کوشش کرنی چاہیے اس بات کی کہ مذاکرات کے ذریعے سے، بات چیت کے ذریعے سے معاملات کو سلجھا لیا جائے، اس لیے کہ جب تلواریں نکلیں گی تو پھر لوگوں کی جان جائے گی۔ ہمارے ہاں بھی لوگ دین کے نام پر قتل و غارت گری پر اتر آتے ہیں اور پھر اس کے لیے تعویلیں کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیے کیسی بات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور اس میں یہ کہا ہے کہ قاتل اور مقتول یعنی جب لڑنے کے لیے دونوں تلوار سونت کر ایک دوسرے کے سامنے آ گئے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کو مارنا چاہتے ہیں۔ یہ اتفاقی نتیجہ ہے کہ ایک مارنے میں کامیاب ہو گیا اور دوسرا اس کی تلوار سے قتل ہوا۔ تو بہت اچھی طرح اس سے توجہ دلا دی کہ کسی حال میں بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے، فوراً پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک تنبیہ ہے، اور اس میں کوئی دوسرا آدمی جب کوئی اقدام کرتا ہے تو وہ اپنے اقدام کی بھی وجہ بیان کر دیتا ہے، جیسے کہ اس موقع پر لڑنے والوں نے بیان کی، یا انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس پہلو سے اس اقدام کے لیے جواز محسوس کرتے ہیں
تاہم ابو بکرہ نے ان سے یہ کہا کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، اس کی سنگینی کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں انسانی جان کی بڑی قدر و قیمت ہے، اس کو حرمت حاصل ہے۔ جان کے خلاف کوئی اقدام کرتے وقت 10 مرتبہ سوچئے۔ اس کی سزا یہ بیان کی گئی ہے کہ ابدی جہنم مقدر بن جائے گی۔ یہ وہی سزا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کو جانتے بوجھتے جھٹلا دینے والوں کے لیے قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ تو مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب وہ ایک دوسرے کی جان لیتے ہیں یا جان کے درپے ہوتے ہیں تو یہ کتنا غیر معمولی اقدام ہے، اس کے لیے کتنا سوچنا چاہیے، کس طرح رک جانا چاہیے، کس طرح اس معاملے میں تفاحص کرنا چاہیے۔ اگر کسی مسلمان کی جان لینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تو سب سے پہلے اپنے رب کی طرف رجوع کر کے یہ سوال کرنا چاہیے کہ یہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ میرے پروردگار نے تو فرمایا ہے کہ میں نے نفس انسانی کو، یعنی ایمان اور کفر سے قطع نظر نفس انسانی کو یہ مقام بخشا ہے کہ کسی کا کام نہیں ہے کہ اس کی طرف انگلی بھی اٹھائے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ پوری انسانیت کے قتل کا ارتکاب کرتا ہے۔ کجا یہ کہ وہ اس سے آگے بڑھ کر کسی بندہ مومن کے خلاف اس طرح کا اقدام کرے، تو یہ انہوں نے توجہ دلائی اس کے پہلو سے۔ ظاہر ہے اس کے باوجود کچھ اقدامات کرنا ہوتے ہیں، حکومتیں بھی کرتی ہیں، جنگ و جدال کی نوبت بھی آتی ہے۔ میں اس وقت اس پر نہیں تبصرہ کرنا چاہتا کہ اس وقت کیا ہوا، لوگوں کے پاس کیا عذر تھا، انہوں نے کیسے یہ گوارا کر لیا کہ وہ آپس میں لڑیں۔ اس سارے فتنے کو الفتنۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بتایا تھا کہ اس وقت کیا صورتحال ہو جائے گی جب میرے صحابہ، مجھ پر ایمان لانے والے ایک دوسرے کے خلاف تلوار نکال کے باہر کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن یہ تنبیہ انہوں نے ایک شخص کو کی اور یہ کہا کہ مت جاؤ، یہ آسان معاملہ نہیں ہے۔ اگر لوگ اس موقع کے اوپر اللہ کے رسول کی اس تنبیہ کو سامنے رکھ کے رک جائیں تو وہ پھر تلواروں سے فیصلہ نہیں کریں گے، وہ کوشش کریں گے کہ مل بیٹھیں، ایک دوسرے کی بات سنیں، مذاکرات کا طریقہ اختیار کریں، کوئی پرامن انتقال اقتدار کا راستہ تلاش کرنے کی صحیح کرے۔ لیکن اگر تلواریں نکلیں گی تو اللہ کے پیغمبر کی یہ تنبیہ یاد رکھو کہ جو دو لوگ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے کھڑے ہوں گے وہ یہ خیال نہ کریں کہ صرف مارنے والا ہی قیامت کے دن قاتل قرار پائے گا، نہیں، مقتول کو بھی یہی منصب حاصل ہو جائے گا، وہ بھی اسی جگہ پر پہنچے گا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح کٹہرے میں کھڑا کر دیں گے۔ اور اس کی وجہ بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ بھی یہی ارادہ رکھتا تھا کہ موقع ملا تو میں اس کو مار دوں گا۔ تو جب صورتحال یہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ دونوں کو متنبع ہو جانا چاہیے۔ جب کوئی شخص مارنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو صحیح تعلیم وہ ہے جس کو ہمیں حابیل اور قابیل کے قصے میں قرآن نے بتایا ہے، اور وہ یہ کہ جب بھائی نے تلوار اٹھا لی تو دوسرے بھائی نے یہ کہا کہ میں کوئی اقدام کرنے والا نہیں، ما انا بباسط یدیّ، میں بہرحال یہ نہیں چاہتا کہ میری طرف سے اس طرح کا کوئی معاملہ ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم نے فیصلہ کر لیا ہے تو جو گناہ اگر میں تلوار اٹھاتا تو مجھ سے ہونا تھا وہ بھی تمہارے ذمہ ہی رہے، اور تمہارے تلوار اٹھانے کا گناہ بھی تمہارے ذمہ ہی رہے۔ میں یہ پسند کروں گا کہ مظلومانہ قتل ہو جاؤں، لیکن میں تمہارے خلاف تلوار نہیں اٹھاؤں گا۔ تو یہ تعلیم ہے، یعنی انسانی جان کو یہ حرمت حاصل ہے، اور ایک بندہ مومن کی جان کا یہ معاملہ ہے، تو یہ تنبیہ کرنا مقصود ہے۔ باقی رہ گئے وہ واقعات جو ہوئے تو اس کا موقع اور محل الگ ہے، اس پر کسی اور وقت میں گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔